الله العلي الأكبر والصلاة والسلام على نبي الأنور وعلى آله وأصحابه الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وسلم عليك وعلى أبويك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيبي یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عالی مرتبت برادران اسلام، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس جملے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں وہ یہ ہے، میں استاذ العلماء عمدۃ الاتقیاء حضرت علامہ نعمت اللہ مسروری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، جن کی سرپرستی میں شہزادے احمد رضا نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور ان کے ساتھ میں ان کے استاذ القراء والحفاظ علامہ قاری رب نواز احمد کو بہت ہی زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے محنت شاقہ کے ساتھ ہمارے شہزادے کو قرآن مجید کی دولت پیش کی، عطا فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ اور یہ لوگ سب سے زیادہ حقدار ہیں مبارکباد کے۔ جی محترم حضرات، ہمارے پیارے بھائی، بہت ہی پیارے حضرت ماہر باقر حسین سیال صاحب، اور بہت پیارے بھائی عزیز از جان ماہر بلال سیال صاحب اور پورا خاندان، سب بھائیوں کی طرف سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم کو اللہ نے اپنی وہ دولت اور وہ ثروت، وہ انعام عطا فرمایا جو صرف اور صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، اور ہمارے بیٹے کو اللہ نے دولت بخشی، وہ قابل رشک ہے۔ اور یہ ہمارے بڑے محترم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ماہر نجف خان سیال صاحب اور ہمارے بھائی محمد رمضان صاحب، اور یہ سب جی اچھا ماشاءاللہ۔ تو میں ملک عاطف کا نام بڑے اہتمام سے لوں گا۔ یہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اور یہ جو یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ میں بالکل جماعت اہل سنت کا ایک ذمہ دار خطیب ہوں، تمہارے مسئلہ کے رضا کا ترجمان ہوں۔ بڑی پکی بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں اس علاقے کی خدمت کرتے کرتے تقریباً 86 سے لے کر اب تک جتنی سال بنتے ہیں، میں کل خانی پہ میں نے بڑی تقریریں کی، میلاد النبی، معراج النبی، 11ویں شریف، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اس علاقے میں حفظ قرآن کی مبارک کے سلسلے میں جشن قرآن کی پہلی تقریر ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور ہمارے قبلہ قاری ابرار حسین سے بڑی حضرت میں بڑی خوش ہوں، اللہ جانتا ہے۔ ہمارے علامہ قاری ابرار صاحب ہماری جماعت کے بڑے خطیب ہیں، عالم ہیں، بہت یہاں علاقے کو سنبھال رکھا ہے، اور میں نے اس نوجوان کا خطبہ سنا، اور یہ بالکل عمر میں شہزادے نوجوان ہیں، لیکن انہوں نے خطبہ ایسے بزرگوں والا دیا جو مجھے ہوئے عالم اور خطیب ہوتے ہیں، اور انہوں نے وہ مسئلہ کہ اہل سنت کی ترجمانی کی کہ میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ یہ جا کے آگے بیٹھے۔ میں نے دل سے کہا کہ یہ تو لوگ سروں کا تاج ہیں، اب یہ جہاں عالم جہاں بیٹھے عالم ہی ہوتا ہے، لیکن
عزت دینا ہم سب کے لیے لازم ہوتا ہے. تو ایسے یہ سب اپنے اپنے وقت کے ہیرے اور اپنے وقت کے شاہین بیٹھے ہیں. اور جس ہستی کا آپ نے خطاب سننا ہے وہ ماشاءاللہ میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب ہمارے مقبول عرب و عجم خطیب عالم اسلام حضرت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ جو ہماری جماعت کا تاج تھا، افسر تھا، اللہ کے حضور چلا گیا. اور شاہ جی ان کی خدمت میں اکتساب فیض کرتے تھے، میرے پاس جلوہ گر ہوتے تھے. اور تب سے شاہ جی کی دعائیں اب ہر طرف حسینی لشکر کے سالاروں میں یہ ایک اس لشکر کے سالار ہے. اور وہ بڑا خطبہ ابھی آپ کو عطا فرمائیں گے ہمارے ملک عاطف راں صاحب جو ہمارے ملک مظہر عباس راں کے شہزادے ہیں اور وہ سیاسی سماجی شخصیت ہے. جلوہ گر ہوئے جتنی لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں جن کے اسماء میں جانتا ہوں وہ بھی اللہ کے حضور رحمت میں ہیں، جن کے میں نہیں جانتا وہ بھی اللہ کے حضور رحمت میں ہیں. اللہ اور ان کو نوازے. میں 20 منٹ میں نے آپ کو مصروف رکھنا تھا. میں صرف مبارکباد کے لیے آتا ہوں، خطبہ پھر کبھی، خطاب تو خطیب کا ہونا ہے. تو آپ تمام حضرات ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ایک حدیث پاک کا ترجمہ مجھے یاد آیا ہے، میں تمہیں سنا دیتا ہوں اور وہ آپ سن لیں. اور اگر سارے بندے میرے ماہر باقر کے خاندان کے لیے، میرے ماہر بلال کے خاندان والے جو چلے گئے ہیں ان کے لیے اگر آپ ایصال ثواب کے طور پہ سبحان اللہ پڑھ دیں تو اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کی قبور کو بھی رحمت سے منور فرما دیں گے. زور سے کہیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز کر دیں کہیں سبحان اللہ. جتنی بندے بیٹھے ہیں رب کا نام پڑھنا ہے، زور سے کہیں الحمدللہ، پوری طاقت سے کہیں اللہ اکبر. جذبہ ایمانی اور جذبہ عشق ماشاءاللہ میرے بیٹے کی خیر ہو تو آپ ذرا ہاتھ اٹھائیں اور لہرائیں اور جھنڈا بنائیں اور کہیں یا رسول اللہ. جو چاہتا ہے کہ میرا ہاتھ جہنم میں نہ جائے اور مجھ سمیت ہاتھ بھی بچ جائے تو ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ. حاجی شفیع صاحب آپ بھی ذرا ہاتھ اونچا کر لیں، اللہ اکبر. یہاں بیٹھ کے کسی اور کو نہ دیکھیں، میری طرف زور سے کہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ، یا محبوب اللہ. بس محترم حضرات ٹائم میرے ابرار مجھے بتائیں گے اور حدیث مصطفیٰ میں تمہیں سناتا ہوں. حضرت قبلہ جو شیخ استادی علامہ صاحب بڑی توجہ کی ایک بات ہے، مار سے بھی دار میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، زمانے والے کہتے ہیں ڈی سی بڑا اچھا. یہ میرا بیان شروع ہو گیا ہے اور زندگی میں نے منفی کوئی بات کبھی کی نہیں، میں مثبت. اور یہ سوشل میڈیا ہے ہمارے لوگ کرتے ہیں، میں اس کا عادی نہیں ہوں، میں رضا کا نوکر ہوں. اور بات بڑی دل والی ہے، ذرا سماعت کر لیں. میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں صرف بتانے کے لیے. حضرت مرشد لوگ کہتے ہیں ڈی سی بڑا اچھا، کمشنر بڑا اچھا، وزیر بڑا اچھا، ایم پی اے بڑا اچھا. ادھر تک ہو بھائی، اگر کہیں اور دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیں، جب آپ کو فرصت مل جائے پھر میری طرف متوجہ ہو جانا، ٹھیک ہے نا جی. اور یقین جانیے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بچے لنگڑے لولے نابینا ہو، وہ کہتے ہیں کہ استاد جی نعمت اللہ پسروری کے حوالے کر دو، علامہ ابرار کے حافظ قرآن بن جائے، چلو سلسلہ چل جائے گا. لیکن میرے ماں باپ کا جو سب سے خوبصورت بچہ تھا نا اس کو قرآن پڑھوایا ہے. اس لیے ذرا میری طرف بھی دیکھو، زور سے کہو سبحان اللہ. بات ذرا سننے والے، اللہ سچی بات ہے، اللہ اکبر. باہر سے میں جو بات سن رہا ہوں سنا رہا ہوں، بچوں بیٹھ جاؤ، وہ شہزادے منہ بھائی بیٹھ جاؤ. اب جو ایک سنجیدہ بات ہے ذرا سن لیں. قبلہ والا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ڈی سی بڑا اچھا، کمشنر بڑا اچھا، سی پی او بڑا اچھا، آر پی او بڑا اچھا، وزیر بڑا اچھا، مشیر بڑا اچھا، ہاں گورنر بڑا اچھا، اور شہنشاہ بڑا اچھا، جنرل سے بڑا اچھا. زمانے والوں یاد رکھنا یہ سب اچھے ہیں، ان کی اچھائی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں. لیکن آئیے چلتے ہیں در مصطفیٰ پہ، پیغمبر آخر الزمان، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد رسول اللہ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتے ہیں توجہ. مدینہ
مدینے والے مصطفیٰ، یہ سب کلمہ پڑھنے والے بڑے اچھے، شہنشاہ بڑے اچھے، تاجور بڑے اچھے، آہا آقا تمہارے دربار گوہر بار پرانوار عالی وقار میں کون اچھا ہے؟ یہ فتویٰ میرے احمد رضا کا نہیں، یہ فتویٰ میرے داتا علی حجویری کا نہیں، یہ فتویٰ میرے گنج شطر مہری علی غوث جلی حضرت پاک فرید توسے کے پیر کا نہیں، خود محمد عربی کا فتویٰ ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں سب اچھے ماسب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا رہا ہو، جو سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہو، محمد کے دربار میں وہ سب سے اچھا۔ یہ میرے رسول کا فتویٰ ہے نا مفتی صاحب، یہ میرے رسول کا فرمان ہے، سب اچھے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ میرے سر کا تاج، وہ عزت والے۔ تو یاد رکھنا یہ ہمارا چودھری فضل سے بیٹھا ہے، بڑا آدمی ہمارا نجف بھائی اور عاطف بھائی، رمضان بھائی ذرا سننے والی بات ہے، یہ سب لوگ آتے ہیں، کوئی ایم پی ایم این وزیر مشیر آتے ہیں، اس لیے توجہ کرو بھائی میری طرف دیکھو، ان کی اس لیے عزت نہیں کہ یہ بڑے پیسے والے ہیں، پیسہ آج ہے تو کل نہیں ہے، وزارت آج ہے تو کل ختم ہے۔ میں نے تو بتھیرو کو علامہ مرشد دیکھا، کل تخت پر تھے آج تختے پر، کل وزیر تھے تو آج اسیر ہے، لیکن قسم ہے پیدا کرنے والے مصطفیٰ کی، یاد کر لو ان صاحبوں کی عزت، بھلے قربان سننا بات کو، ان لوگوں کی عزت پیسے دھن دولت ثروت سلطنت کرسی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر کرسی کی وجہ سے عزت ہوتی تو مودی جیسا خنزیر بڑی عزت پاتا، وہ تو جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، وہ کہاں عزت کا مالک ہے؟ اگر عزت کرسی کی وجہ سے ہوتی تو سپر پاور امریکہ کا بادشاہ جو بائیڈن عزت والا ہوتا، لیکن وہ تو جہنم کا خنزیر ہے، وہ کہے کہ عزت پتہ کیا چلا، ثروت دولت کرسی پیسہ، اس کی وجہ سے عزت نہیں ہے، عزت ہے تو محمد کے نام کی وجہ سے ہے، نبی کے کلمے کی وجہ سے ہے، رسول کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ پڑھو لبیک یا رسول اللہ، اونچی آواز سے، اونچی آواز، ہاتھ نیچے نہ زبان بھی کھول دے، نہیں مرتا، یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے موت آتی ہے آنے دے، اونچی آواز سے پڑھ دے لبیک 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 لبیک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت قرآن، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس ایک بچے کی آواز کیوں زیادہ ہے؟ تم بڑے بڑے ہو، نعرہ رسول کا ہے، کوئی عمران کا نعرہ نہیں، نواز شریف کا نعرہ نہیں، زرداری کا نعرہ نہیں، سب عزت والے ہیں۔ جب ان کی باری ہے ان کے نعرے وہاں لگاؤ، میں تمہیں نہیں روکتا، میرا سیاست سے تعلق نہیں، میں تیری جماعت کا نمائندہ ہوں۔ جب رسول کا نعرہ اس انداز سے لگا یا رسول اللہ کہتے ہوئے مر جائے تو اسی وقت آواز آئے، مزہ جب ہے کہ سرکار یوں محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو ہمارا غلام۔ اس نعرے پہ طاقت لگایا کرو، اگر کوئی مولوی روکے تو نہ رکا کرو، کوئی سیاستدان روکے تو نہ رکو، کوئی شہنشاہ روکے تو نہ رکو۔ یہ کسی مولوی اور پیر کے باپ کا نعرہ نہیں، یہ حسنین کے محمد کا نعرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھک گئے ہو؟ راضی بیٹھے ہو یا ناراض بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ پڑھتے ہو یا چپ رہتے ہو؟ سارے بندے سبحان اللہ پڑھو۔ وہ چاہتا ہے کہ جب میں مروں سورت یاسین کی تلاوت بھی سنوں، ملک کی تلاوت بھی سنوں، زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، وہ زور سے کہے سبحان اللہ۔ حضرات محترم،
اچھا جی، یہ مہمانان گرامی کی آمد ہے، تو اب میں تو نہیں کہتا کہ کسی آمد کا استقبال نہ کرو، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ میرا ہوا، اب میں کسی کو مرشد روکوں تو اچھی بات نہیں، لیکن میں تمہیں کہوں گا استقبال والے استقبال کریں گے، اور آپ سارے مصطفیٰ کے فرمان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت میرے صحیح، میرے قبلہ، میرے بیٹے میری طرف دیکھنا ہے، میں اپنے بیٹے کو دیکھوں، بیٹا کسی اور کو نہیں، ادھر دیکھے۔ محترم حضرات، قرآن کا قاری ماہر سے وہ عظمت والا انسان ہے، خدا کی قسم آج تیرے ملک کا جو وزیر اعظم ہے انوار الحق کاکڑ، اس سے پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا، اب تو وہ ہے نا، اس کو بلائے، سامنے مسجد ہے، یہ بلال صاحب اور بھائی رمضان، یہ سامنے والی جو مسجد ہے اس کی طرف لائیں، اس کے مسلح پہ کوئی سیاستدان کوئی بھی ہو پکڑ کے اس کو مسلح پہ کھڑا کرے۔ یہ جو صوفی بابا بوڑھا بیٹھا ہے یہ چلے گا، دامن کو پکڑے گا، کہے گا وزیر اعظم ہٹ جاؤ، تو ملک کسی کا وارث ہے مگر محمد کے مسلح کا وارث یہ نائی اور حجام کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اس کا وارث تو نہیں ہے، اس کا وارث بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو، سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے، اللہ کی قسم ایسی ہے، یہ جس کو تم نائی اور حجام اور میراثی کہتے ہو، اللہ اکبر، فرمایا اس کا بیٹا وارث ہے، وارث ہے۔ بچے کو میٹرک پڑھا، ایف اے پڑھا، بی اے پڑھا، ایم اے پڑھا، پی ایچ ڈی کرا، ایم فل کرا، ہر ڈگری پاس کروا، لیکن اس بچے نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، اس کے ماں باپ نے بھی مرنا ہے، میرے خاندان نے بھی مرنا ہے، مگر میٹرک، ایف اے، بی اے، پی ایچ ڈی والا بچہ بھی فوت ہو جائے اور جو بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے یہ بھی فوت ہو جائے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں سید احمد عدا کی چوکٹ کو چوم کے یہ میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، ہر ڈگری قبر کے باہر، مگر حافظ قرآن والی ڈگری قبر میں بھی ساتھ، صرف بچے سبحان اللہ پڑھیں گے، یہ باقی پڑھ سکتے ہو، چاہتا ہے قرآن کے ساتھ جنت میں جاؤ، زور سے 5 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ، پڑھو زور سے، میرا ٹائم تو میرا خیال پورا ہو گیا، میں تو محبت میں تو باقر میرا چھوٹا بھائی ہے، بڑے عرصے سے محبتیں ہیں، میں بڑا خوش ہوا، اور بڑی بات یہ ہے کہ اس بچے کے خمیر میں بلال کی تربیت میں سنیت ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کا نام بھی احمد رضا رکھا، ہاں جو داد بنتی ہے وہ دینی چاہیے بھائی جان، وہ کسی کو حق بنتا ہو نا داد کا نہ دو تو کنجوسی ہے، کنجوس بندہ دنیا میں بھی رب کو پسند نہیں، آخرت میں بھی پسند نہیں، قاری صاحب نام بھی احمد رضا رکھا، ارے اللہ نے جس ماں باپ کو توفیق بخشی، نام احمد رضا ہے تو کام بھی احمد رضا والے کرے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ۔ اور میرا احمد رضا کون ہے؟ قبلہ پیر صاحب آپ میرے مسلک کے رضا کے ترجمان ہیں، اہل سنت کے بڑے خطیب ہیں، میں بچے کے لیے بات دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرے احمد رضا حافظ قرآن نہیں تھے، سارے علم و فضل دسترس کفر بھی سامنے، علم کی دنیا میں سر جھکا کے کھڑا ہوتا تھا، یہ وہ احمد رضا ہے، انگریزی والے، میتھ والے، سائنس والے، جغرافیہ والے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے، لیکن حافظ قرآن آپ نہیں تھے۔ تو مثال کے طور پہ میرے نجف نے خط لکھا تو لکھا حافظ احمد رضا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے احمد رضا حافظ ہے یا نہیں ہے، اللہ حاجی رمضان نے خط لکھا، میرے علامہ نے خط لکھا، یہ سارے لوگ سنی ہے نا، تو اپنے امام کو خط لکھا، مثال دے رہا ہوں حافظ احمد رضا، اور آپ نے فرمایا آج کل تو کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ یہ بڑا عالم ہے، بڑا خطیب ہے، دنیا کا بادشاہ ہے، میرے پلے کچھ بھی نہ ہو، میں کہتا ہوں یہ جب تک نہیں کہے گا میری عزت نہیں ہے، نہیں، اور عزت محمد کے کلمے کی وجہ سے تیری پہلے بن چکی ہے، مر کر جا قبر میں والے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ احمد رضا پر
حضرت یہ لکھتے ہیں اور حدیث میں لکھا ہے اگر قاری ابرار کے اندر قرت کی خوبی ہے، قاری میں نے بولا انہوں نے سنا تو ٹھیک ہے، میں نے انہیں قاری بولا اور انہوں نے سنا، خوش ہوئے، روکا نہیں، یہ مجرم ہے۔ جو خوبی بیان کی جائے اس میں نہ ہو میں مجرم، اور وہ نہ روکے تو پھر وہ مجرم۔ جو خوبی جس کے پاس ہو وہ بیان نہ کرے تو پھر مجرم، بیان کرے اور نہ ہو بیان کرے تو پھر وہ آگے نہ سمجھ، وہ مجرم نہ روکے تو۔ میرے احمد رضا نے اس وقت ٹیلی فون نہیں ہے، تار ہوتی تھی، تار ہے نا قبلہ مفتی صاحب؟ تو آپ نے فرمایا کس کس کو روکوں کہ میں حافظ نہیں ہوں، تم مجھے حافظ کہتے ہو، قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہو جائے گی ان باتوں پہ، میرے اماموں کا یہ تقویٰ ہے تو پکڑ ہو جائے گی۔ اب کس کس کو لکھوں، یہ تو محبت میں کہہ دیتے ہیں، اگر سب کو روکوں یہ روک نہیں پائیں گے، سب تک میرا پیغام نہیں جائے گا، ایسا نہ کروں خود حافظ قرآن بن جاؤں تاکہ مجھے بھی نعمت مل جائے اور ان کی عزت بھی بڑھ جائے۔ میرے امام نے رمضان شریف میں روزانہ ایک پارہ تلاوت کیا، یاد کیا، رات کو سنا دیا، 30 دن بھی ختم ہوئے، قرآن مجید بھی حفظ ہو گیا، قرآن مجید بھی حفظ ہو گیا۔ اس احمد رضا کے نام پہ ماشاءاللہ میرے طارق کی خیر ہو، اللہ اکبر۔ اس احمد رضا کے نام پہ میرے باقی میں بیٹے کا نام احمد رضا رکھا، دعا ہے اللہ اس کو انہی کے سلسلے پہ چلائے، اور میرے احمد رضا کی برکتیں غیرت ایمانی والی جو ہیں وہ میرے بچے کو اور سب کو عطا فرمائے، اور میری جماعت اہل سنت کا ہر ایک عالم آسمان کا اور جو سریا ہے، اور اللہ ان سب کی عزتوں کو دوبارہ فرمائے۔ اور ایک چھوٹی سی بات مجھ سے یہ بھی سن لو، آخر میں تقریریں مجھے بڑی آتی ہیں، میں تمہاری جماعت کا زمادار خطیب ہوں لیکن آج حاضری ہے، اور ایک بات ہے سن لو، یہ تو مالدار آدمی کا بیٹا تھا، میرے باقی کا اللہ نے اس کو سب کچھ دیا، مالدار کا بیٹا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ مفتی صاحب نے اس کو کس انداز سے پڑھایا، لیکن غریبوں کے جو بچے آج سے 200 سال پہلے پڑھا کرتے تھے، جی لوگوں سنو، پڑھا کرتے تھے، تو میں نے ایک بچے کی کہانی کہانی تاریخ ادھر بچے کی کہانی کے پیر سے میں نے بہت پہلے سنی کہ ایک بچہ تھا، یتیم تھا، ماں بھی فوت ہو گئی، باپ بھی فوت ہو گیا، علاقے والے لائے، مدرسے میں چھوڑا، اور وہاں پر باہر گھروں میں جا کے بچے روٹی مانگ کے آ کے کھاتے تھے، ہائے ہائے، ایک گھر میں گیا تو روٹی باسی تھی، بی بی نے اٹھا کے دے دی، دوسرے گھر میں گیا تو اس نے کہا ہمارا سالن ختم ہو گیا، اس میرے بھائی کو جگہ دینا، بیٹے پیچھے والے بھائی کو جگہ دینا، ماشاءاللہ شہزادے سونا نہیں ہے، آدمی بڑے اچھے ہو، مجھ ہے تو کچھ ہے، مجھ نہیں تو کچھ نہیں، اللہ جان آدمی ہے۔ اچھا جی ادھر تک ہو بھائی، ایک مرتبہ پھر میدان محبت میں آؤ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب اس نے کیا کیا، ایک دروازے پہ گیا، روٹی ختم ہو گئی، دوسرے پہ گیا، سالن ختم ہو گیا، تیسرے پہ گیا، میں نے کہا ہم نے تمہارا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، چوتھے پہ گیا تو باسی سالن ایسے ملا، یہ حق ہے، سچ ہے مخول نہیں کر رہا، وہاں سے چلا بھائی بلال، وہاں سے چلا، آگے آیا تو سانپ کا سانپ ڈسنے لگا، بچہ رو کر بھاگنے لگا، کتا آیا اس نے کاٹ لیا، چلا مدرسے میں پہنچا، جب استاد کو یہ سارا حال سنایا، مسکین مولوی پہ لوگ حملے بڑے کرتے ہیں، خدمت نہیں کرتے، تانے بڑے کرتے ہیں، باتیں بڑی کرتی ہیں، لیکن اس کا خیال بہت کم کرتے ہیں۔ آئیے مسجد اور مدرسے کی خدمت 24 گھنٹے، اور ان کا خیال کتنا رکھا جاتا ہے۔ جو استاذی بیچارہ مفلوق الحال تھا، قرآن پڑھا رہا تھا، بیٹھا اللہ کے دربار میں فریاد کی، اور اقبال کا شعر اسے یاد آ گیا، مالک ہم نے منشیات نہیں بیچی، ہم نے جوا شراب کا کاروبار نہیں کیا، تیرے قرآن کا بزنس کیا ہے، ہمارا جرم اور کوئی نہیں ہے، لوگ دھکے دیتے ہیں، بس جرم یہی ہے کہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ سبحان اللہ۔ اگر آج تو ان کی خدمت کرتا ہے، کوئی بچہ طالب علم قرآن عالم حافظ کی خدمت کرتا ہے، ملک صاحب، خان صاحب،
کہ میری بات دل پہ رکھ لے، رازق تو نہیں ہے، رازق محمد کا رب ہے۔ اگر تیرے کمی تجھے پیارے ہیں تو محمد کو بھی اپنے کمی بڑے پیارے لگتے ہیں، وہ لجپال ہے، لیکن ان کی خدمت کر کے کبھی یہ نخرہ نہ کرنا میں نے چاول دیے، آٹا دیا، پیسہ دیا، زمین دی، نہیں، اللہ کا شکر کرنا کہ محمد کے رب نے تیری خدمت کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ میرے باقر کو، خاندان کو برکت ہے، میرے احمد رضا کو باعمل کاری۔ ایک ہمارا قاری صاحب ہے، وہ میرے بعد نعت اس کے لیے پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، اور آج اس کو میرے خیال ہے پیسوں کی ضرورت ہے، اور اکثر نعت خان پیسوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ میں نے آج یہ نیت نہیں کی، اللہ قبول فرمائے، لیکن جو بندہ اس کو اس نیت سے دینا کہ میں اس کو پیسے دے رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، یہ سمجھنا کہ میں نبی کے نعت خان کو دے رہا ہوں، حسان کے غلام کو دے رہا ہوں، تو پیسوں